فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم فرعون کے محل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ مصر کے سبھی بادشاہ کو اس وقت فرعون کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم جس فرعون کے بارے میں پڑھیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا فرعون یعنی مصر کا آخری بادشاہ ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہوا۔ اور اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج میں آپ کو فرعون کے محل کی کچھ عجیب و غریب قاعدے کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہر محل کی طرح فرعون نے بھی اپنی حکومت میں ایک محل بنوایا جو بہت عالیشان تھا، لیکن اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کا محل تباہ ہو گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے زمانے میں آتا ہے۔ فرعون نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پاک کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہو گیا۔ اور فرعون کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ آج ہم تاریخ کی روشنی میں فرعون کی حقیقت جانیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگ آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین سبق ہو۔ فرعون کی لاش 1998 میں دریائے نیل میں تبیسیہ کے قریب بادشاہوں کی آبادی کے پاس سے ملا۔ بادشاہوں کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مصر کے لوگ اپنے فرعون کو دفناتے تھے۔ فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی آبادی سے نکالا گیا۔ جب پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے اس کے جسم پر ریسرچ کی تو اس کے جسم پر بہت نمک جمی ہوئی ملی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک لمبے وقت تک یہ کھارے پانی میں رہا اور اس کی لاش دریائے نیل میں محفوظ رہی۔ پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے اس کی پوری لاش کے بارے میں اپنی کتاب ہنوت شدہ لاشوں جو 1912 میں لکھی اس میں لکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بھلے ہی فرعون کی لاش بہت ہی بوسیدہ اور شکستہ حال میں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک اچھے طریقے سے محفوظ کی گئی تھی۔ ماہروں کے مکمل تفصیل کے بعد فرعون کی لاش کو قاہرہ کے عجائب گھر میں دنیا والوں کو دیکھنے اور ایک سبق کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ قاہرہ کا عجائب گھر انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عجائب گھر جانا جاتا ہے۔ اس عجائب گھر میں کعبہ شریف کی سونے کی چابی اور بہت قیمتی اسلامی دینار اور قرآن شریف کے بہت سے ہاتھ سے لکھے نسخے، عثمانیہ دور کے ظروف اور بھی بہت سی قیمتی چیزیں شامل ہیں۔ یہ تو رہی فرعون کی لاش کی بات، جس کی پیشن گوئی قرآن شریف میں ملتی ہے۔ اب تھوڑا اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ فرعون آج بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کا محل بھی عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ فرعونوں نے مصر میں 3000 سال تک حکومت کی اور مصر پر کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کی حکومت 1 صدی تک رہی، جس میں سے ہمارا آج کا بیان آخری فرعون کے بارے میں ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جو پانی میں تباہ ہوا، اور اس کے ڈوبنے کے بعد سے ہی فرعونوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ فرعونوں کی حکومت لمبے عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ بادشاہ سونے، چاندی، ہیرے زیورات اور خزانوں کے بہت شوقین ہوا کرتے تھے اور خدمت کے لیے بہت لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعونوں میں اپنی دولت کا ایسا غرور اور تکبر تھا کہ یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا بتاتے تھے، اور آخری فرعون بھی اسی وجہ سے ذلیل ہو کر مرا اور آج تک دولت کے نشے میں چور لوگوں کے لیے سبق بن گیا ہے۔ آخری فرعون ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں لوگوں پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے، ستم کیے اور یہ لوگوں کو اپنے آپ کو خدا بنوانے اور عبادت کروانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ کچھ مصر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے خدا کے بیچ باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ جب دریائے نیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لہریں مارتا تو فرعون عام لوگوں میں یہ اعلان کروا دیتا کہ دریائے نیل کو فرعون نے تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا اب تم فرعون کو سجدہ کرو، اور لوگ جہالت کی وجہ سے یہ گناہ کرتے تھے۔ ایک ایسا سال بھی آیا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لہریں مارنے کی اجازت نہ دی۔ سوکھا پڑ گیا، وہاں کے لوگ، اس کے جانوروں کی بھوک پیاس سے حالت خراب ہونے لگی، اور اس کے بعد پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو
اور دریائے نیل کو پھر سے ہمارے لیے بھر دو۔ اور فرعون سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ایک اونی ٹوپی اور اپنے ہاتھ میں راکھ لی اور ویران جنگل کی طرف چل دیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ اس نے اپنی قوم کے سبھی لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ اس جنگل کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا، تاج اتارا، اونی لباس اور ٹوپی پہن کر راکھ کو اپنے چہرے پر مل لیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور رونے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے دونوں جہانوں کے مالک، اے میرے مولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہی پوری کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہوں، لیکن اصلی مالک تو ہی ہے۔ میں تیری نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اے خدا، تو میری توبہ قبول کر لے اور مجھے میری قوم میں رسوا مت کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا فوراً قبول کر لی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے بھر دیا، اور دریائے نیل کو یہ حکم بھی دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو بھی چل۔ اور پھر فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم میں گیا اور اس کے کپڑے بھی دریائے نیل کی پانی سے بھیگتے جا رہے تھے، اور لوگ اپنے آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو ڈبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے کہ اسی وجہ سے مصر میں خوشی منانے کا آج تک یہی طریقہ ہے، اور اس دن کو دریائے نیل کی طغیانی کا دن بھی کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کے توبہ کی مقبولیت تھی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ اس کی توبہ ویسے ہی قبول کی گئی جیسا وہ چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ وقت کے بعد فرعون پھر سے اپنے اسی گھمنڈ و غرور میں آ گیا، اور وہ پھر سے معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے خاص وزیر حامان کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حامان کو حکم ملا، اس نے محل بنانے کا سامان کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کے محل کے لیے پوری دنیا سے ہر طرح کے ماہر کاریگروں کو بلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کاریگروں کے علاوہ صرف مزدوروں کی تعداد کی بات کی جائے تو 50,000 سے زیادہ کی تعداد تھی۔ اس محل کی تعمیر بہت ہی مہارت سے کی گئی۔ 7 سال کے بعد محل کی تعمیر پوری ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس محل کی اونچائی کی مثال نہیں ملتی تھی۔ یہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس محل کی خفیہ راز اور بہت سی چیزیں اپنے آپ میں ایک مثال تھی۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تو فرعون اپنے گھمنڈ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ بہت ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی فرمایا، اے موسیٰ، آپ اس بدبخت کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور اس کے بارے میں نہ سوچیں، میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دن فرعون اور اس کے ساتھی محل کے سب سے اونچائی پہ چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلانے لگے۔ ان کا سوچنا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو مار رہے ہیں۔ معاذ اللہ، ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلائی۔ جب تیر واپس آیا تو اس میں خون لگے ہوئے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی خوشی کہنے لگے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی بدبختی کا آخری وقت تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس محل کے 3 ٹکڑے کر دیے، جس میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں جا گرا، دوسرا ٹکڑا شمال اور تیسرا مغرب کی جانب جا گرا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر کے اوپر جا گرا، جس کے نیچے دب کر لاکھوں فرعونی مر گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ گیا، اور یہ سب اس کی بدبختی کا نتیجہ ہے، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون باز نہیں آ رہا تھا، اور آخرکار وہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں تباہ ہو گیا۔ اس واقعے سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی دولت اور طاقت کا گھمنڈ نہ کرو۔ سب کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت اور جسے چاہے ذلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل کے اندرونی تہہ میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد دریا نے اسے کنارے پر اگل دیا۔
آج بھی فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو گھمنڈ اور تکبر سے بچنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ دے، ہمیں دنیا میں طرح طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آج 3500 سال گزر چکے ہیں لیکن فرعون کی لاش آج تک نہ گلی ہے نہ سڑی ہے۔ یہ لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے ایک سنگرہالیہ میں۔ آج بھی اس لاش کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے کوئی آدمی سویا ہو۔ فرعون ایسا ظالم بادشاہ تھا جس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ہی معاذ اللہ سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں فرعون کی روح نکال لوں گا لیکن اس کے جسم کو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دوں گا۔ حضرت موسیٰ کے لشکر کے لیے اللہ نے سمندر کا پانی ہٹا کر راستہ بنایا اور جب فرعون کی فوج اس سے گزری تو پانی نے اسے اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ آج بھی فرعون کی لاش پر نہ آگ اثر کرتی ہے اور نہ ہی پانی۔ یہ لاش سن 1898 میں لال ساگر میں ملی تھی جس پر ڈاکٹر مارس بکائے نے کئی سال تک ریسرچ کی اور قرآن میں اس کا ذکر پڑھ کر پربھاوت ہو کر اسلام دھرم اپنا لیا تھا۔ روزانہ فرعون کی لاش پر گوشت بڑھ جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 3500 سالوں تک سمندر میں رہنے کے باوجود اس کی لاش کو کسی سمندری مچھلی نے نہیں کھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔